تو میں نے مفتی طارق مصطفی صاحب کو فون کیا. میں نے کہا حضرت مجھے ساتھی فون کر رہے ہیں، میسج بھیج رہے ہیں، واٹس ایپ پہ مجھے میسج آ رہے ہیں کہ مفتی طارق مصطفی صاحب کو انجینئر صاحب نے اسلام 360 کے بارے میں جو بیان ریکارڈ کروایا اس کے بارے میں دھمکی دی تھی کہ اگر آپ نے منڈے سے پہلے اس کا رجوع ریکارڈ نہ کروایا نا تو پھر ہم اوپر سے لے کر نیچے تک آپ کے جتنے باب ہیں ان سب کا کٹا چٹا کھول دیں گے. تو آپ نے اس پیغام کو سن کر آپ ڈر بھی گئے اور آپ نے فوراً رجوع بھی ریکارڈ کروا دیا اور اس پر آپ کی صلح ہو گئی ہے. وہ انجینئر صاحب کا یہ بیان سن کر مجھے ساتھی میسج کر رہے ہیں. تو مفتی صاحب تو ہیں تو باذوق آدمی ہیں. تو میری بات سنتے ہی مفتی صاحب نے کہا کہ تیرے دستے نازک کے لیے بیجی تھی جو پہنچی، خبر پہنچی تو یہ پہنچی کہ وہ پہنچی نہیں پہنچی. تو میں اس بات پر بہت ہنسا. یہ پہنچی نا، یہ ایک عورت کی کلائی کا ایک زیور ہوتا ہے. تو کسی نے اپنی محبوبہ کے لیے وہ زیور بھیجا نا، تو پھر اس سے پوچھا تو اس نے آگے سے یہ جواب دیا، تیرے دستے نازک کے لیے بیجی تھی جو پہنچی، خبر پہنچی تو یہ پہنچی کہ وہ پہنچی نہیں پہنچی، یعنی مجھے تو پہنچی نہیں. تو مفتی صاحب کہنے لگے جی مجھے تو کوئی میسج ملا ہی نہیں ہے. مجھے کہاں سے میسج مل گیا؟ کہا اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ اسلام 360 کے حوالے سے ایک مسلم شریف کی حدیث تھی کہ جس کا انہوں نے ترجمہ غلط کیا تھا. تو ہم نے جب اس کے بارے میں اپنا ویو ریکارڈ کروایا تو انہوں نے ہم سے رابطہ کیا. تو رابطہ کرنے کے بعد انہوں نے اپنی اس میں صفائی پیش کی کہ جی ہمارا تو پوائنٹ آف ویو یہ ہے اور اس اعتبار سے ہم نے اس کے اندر کتابیں جمع کی ہیں. ہم نے اس پہ اپنا رجوع ریکارڈ کروا دیا، لیکن ان کی کوئی بات ہم تک نہیں پہنچی. میں نے مفتی صاحب پھر مجھے کہنے لگے کہ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا واقعتاً ایسا ہوا ہوگا کہ میں نے ڈر کی صلح کر لی ہوگی؟ تو میں نے کہا نہیں جی میرا تو یہی موقف ہے جو میں نے اس 48 گھنٹے میں آخری گھنٹے میں آپ کو دیا تھا، آپ کو یاد ہے؟ تو مفتی صاحب اس بات پر کھلا کر ہنسے تو کہنے لگے ہاں مجھے یاد ہے. تو میں نے کہا جی میں نے کیا کہا تھا؟ کہا میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ جی مرزا صاحب کی طرف سے جواب آئے گا. تو میں نے آپ سے یہی کہا تھا دوسری تیسری اور چوتھی شادی کا چانس تو آپ کی طرف سے ممکن ہے کہ شاید کسی کا پیغام آ جائے کہ جی میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن ان کی طرف سے جواب نہیں آئے گا. تو اس بات پر پھر مفتی صاحب کھلا کر ہنسے کہ آپ نے کیسی تشبیہ دی تھی. تو میں نے کہا جی مجھے اتنا تو یقین ان کی طرف سے جواب نہیں آتا. تو باقی رہے گی ڈرنے والی بات. میں نے کہا مجھے بھی اس بات کا یقین ہے، ڈر سر تو کچھ نہیں ہے. ڈر اگر ہوتا تو اس وقت ہوتا کہ جب آپ کراچی سے چل کر جیل میں آئے تھے. تو مجھ سے کہنے لگے جی اگر میں ڈرتا تو میں اس وقت ڈرتا جب میں نے دوسری شادی کی تھی. مجھے سب سے زیادہ دھمکیاں اس وقت ملی تھی جب میں نے دوسری شادی کی تھی. تو اگر مجھے ڈر ہوتا تو میں وہ کراچی سے چل کے جیل میں آتا. تو میں نے کہا جی ان کی مثال تو یہ ہے کہ گھر سے تو باہر نکل نہیں سکتے. جب آپ نے آ کر 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا تھا اور وہاں آپ کو دھمکیاں دیتے اور لوگوں کو یہ باور کروا رہے ہیں جی کہ ہماری دھمکی سے مفتی صاحب وہ ڈر گئے ہیں اور انہوں نے فوراً رجوع ریکارڈ کروا دیا ہے. حالانکہ مفتی صاحب نے مجھے جو میسج بھیجا اس کے اندر باقاعدہ طور پر انہوں نے اس بات کی وضاحت کی کہ آپ کو پتہ ہے میرا تو وہی عقیدہ جو عقیدۃ الطحاویہ کے اندر لکھا ہوا ہے، اور صحابہ کے بارے میں میرے وہی نظریات ہیں جو اہل سنت والجماعت کے ہیں، اور مرزا صاحب کے جو صحابہ کے بارے میں نظریات ہیں میں ان سے بالکل متفق نہیں ہوں، ان کو غلط سمجھتا ہوں. السلام علیکم مولانا مصطفی صاحب، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میں اصل میں سفر میں نکلا ہوا ہوں اور اتنے لوگوں کے میرے پاس آڈیو آ رہی ہیں جو انجینئر صاحب کا جو بھی بیان آیا ہے نا، اتنے لوگوں کے واٹس ایپ پہ میسیجز آ رہے ہیں، آپ کے بھی آئے، تو میں جواب بھی نہیں دے رہا. آپ کس کس کو کیا کیا جواب دیں. ایک عجیب ایک محترم نے ایک کلپ وائرل کر دیا ہے اور جس کا نہ سر نہ پیر. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، دھمکیاں ومکیاں میں نہیں دھمکیوں میں آیا. ہوا یہ تھا کہ اسلام 360 کے خلاف میں نے کلپ ریکارڈ کروایا تھا اور اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث کا ترجمہ غلط تھا. مجھے لگا کہ یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے تو میں نے پھر ایک کلپ ریکارڈ کروا دیا. میں نے کہا بھائی یہ کتنے ایک ایپلیکیشن ہے جو اسلام کو پروموٹ کر رہی ہے تو یہ کیسا ترجمہ انہوں نے کیا ہے. تو خیر لیکن پھر اسلام 360 والوں کا رابطہ ہوا ہمارے ایڈمن سے، ہم سے بھی رابطہ ہوا. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے ایک لائبریری کی طرح مختلف کتابوں کو جمع کر دیا ہے. اب اس میں کسی کا ترجمہ ہو سکتا ہے دوسرا اتفاق نہ کرے، دوسرا اس سے اختلاف کرے اور ایک اتفاق کرے. پھر انہوں نے بتایا کہ ہم نے تو جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب کا ترجمہ بھی رکھا ہوا ہے.
تو اب یہ پبلک کا ہے کہ جس کو جس عالم کی رائے پر اعتماد ہے وہ اس کی رائے کو فالو کرے، جس کو جس کی تفسیر پر اعتماد ہے، جس کو جس کے ترجمے پہ اعتماد ہے وہ اس ترجمے کو فالو کرے۔ تو جیسے ایک لائبریری ہوتی ہے نا، آپ بہت ساری کتابیں جمع کر دیتے ہیں، اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کون دیوبندی، کون اہل حدیث، کون بریلوی۔ تو ایسے ہی 360 میں ہم نے جو بھی کتابیں ہیں وہ جمع کر دی ہیں، تفسیر کی، حدیث کی، فقہ کی۔ تو اب اس میں کسی کو کسی پر اعتماد ہے، کسی کو کسی پہ اعتماد نہیں ہے، تو وہ اس کا ہیڈک ہے۔ تو ان کا یہ جواب بڑا معقول لگا مجھے، تو میں نے فوراً جو ہے وہ ان کے حق میں کلپ ریکارڈ کروا دیا اور اپنی بات سے رجوع کا میں نے اعلان کیا۔ تو اس میں کسی کی دھمکی کا قطعاً کوئی اثر نہیں تھا کہ کسی نے کوئی ہمیں دھمکی دی ہو جس کی بیس پر ہم ڈر گئے ہوں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اصل میں آپ کے علاوہ بھی بہت سے لوگ مجھے میسیجز بھیج چکے ہیں کہ مفتی صاحب پتہ نہیں ڈر گئے ہیں اور آئندہ پتہ نہیں کن کن دھمکیوں سے مفتی صاحب کیا کیا کر لیں۔ تو مجھے جو سب سے خطرناک دھمکیاں ملی تھیں دوسری شادی کے وقت ملی تھیں، تو میں اس سے نہیں ڈرا تھا، میرا خیال ہے، تو اب میں باقی کس دھمکی سے ڈروں گا۔ باقی جو صلح و صفائی کی بات ہے، تو دیکھیں صلح و صفائی کا اگر یہ مفہوم ہے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب سے ہماری صلح ہو گئی، اگر صلح کا یہ مفہوم ہے کہ ایک دوسرے پہ کیچڑ نہیں اچھالنا اور مناظرے بازی کے چیلنج نہیں کرنا، تو وہ تو پہلے بھی ہم اس کے قائل نہیں تھے، وہ تو اب بھی قائل نہیں ہو۔ میں تھوڑا سا آپ کو ماضی کا بتاتا چلوں، نادر علی نے جو فرسٹ ٹائم مجھ سے رابطہ کیا تھا نا کہ انجینئر صاحب سے آپ کی ملاقات کروا دوں گا، میں نے فوراً پازیٹیو رسپانس دیا تھا۔ اس پہ میں نے کہا تھا کہ انجینئر صاحب کراچی آ جائیں تو میں ان کا اکرام کروں گا، نہیں تو میں چلا جاتا ہوں، ہم بیٹھ کے سموسے پکوڑے کھائیں گے۔ میری نیت یہ تھی کہ دل قریب ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی بات سننا سمجھنا آسان ہوتا ہے، تو میں نے تو شروع میں یہی رپلائی کیا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں بیٹھوں گا، انجینئر صاحب سے میں بات کروں گا، ان کو بتاؤں گا کہ کچھ مسٹیک آپ سے ہوئی ہیں، تو آرام سے جب بات ہوتی ہے تو اس کا اچھا رسپانس ہوتا ہے، چیلنج بازیوں کے وہ فائدے نہیں ہوتے۔ تو میری نیت یہی تھی، لیکن انجینئر صاحب نے، نادر علی نے جب تذکرہ کیا تو انجینئر صاحب نے جو اس کا رسپانس دیا وہ مناظرانہ اور اس طرح کا رسپانس تھا، وہ کہ جو تھا سب کے سامنے۔ پھر اسی پہ میں جہلم گیا اور آپ کو پتہ ہے پھر جو ہونا تھا وہاں ہوا، جہلم میں واپس آ گیا، کوئی ان کی طرف سے رسپانس نہیں ملا۔ تو صلح کا اگر یہ مقصد ہے نا کہ وہ کہ ایک دوسرے پہ کیچڑ نہیں اچھالیں گے، تو وہ تو میں پہلے سے اس کا قائل ہوں، نہیں کوئی صلح الگ سے کوئی ایگریمنٹ ہمارا بیٹھ کے وہ ایسا میرے علم میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور صلح کا یہ مقصد ہے کہ میں ان کے نظریات سے متفق ہو گیا ہوں، کیونکہ بہت سے لوگ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ان کا کلپ جو آیا ہے نا کہ مفتی صاحب سے ہماری صلح ہو گئی ہے، تو اس کا لوگ غلط مطلب یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ اس کا مطلب یہ سمجھ رہے ہیں کہ گویا میں ان کے نظریات سے متفق ہو گیا ہوں۔ ہمارے اپنے بہت سارے لوگ مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں اور کچھ نے تو مجھ پہ طنز بھی کرنا شروع کر دیا، اپنے ہی لوگوں نے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ان کے جو نظریات صحابہ کے بارے میں میں اس سے قطعاً متفق نہیں ہوں، نہ اب ہوں، نہ پہلے تھا اور نہ آئندہ کبھی ہوں گا، کیونکہ اس بارے میں ہمارے پاس جو دلائل ہیں ہمیں اس پر بہت زیادہ اطمینان ہے الحمدللہ، اور صحابہ سے محبت ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اور العقیدہ طحاویہ میں جو آپ بھی جانتے ہیں ماشاءاللہ کہ اہل سنت والجماعت کے عقائد کیا لکھے ہیں، تو میں تو اگر اس سے اختلاف کروں گا تو میں تو اہل سنت والجماعت سے خارج ہو جاؤں گا، فرقہ ناجیہ سے خارج ہو جاؤں گا میں، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ باقی المہند المفند پہ جو ان کے اعتراضات ہیں ان کو بھی میں نہیں مانتا۔ یہ سب چیزوں کو ایکسپلین کرنے ہی کے لیے میں گیا تھا جہلم، اگر میں نے متفق ہونا ہوتا تو میں اتنا لمبا سفر کر کے کیوں جاتا۔ اور رہا ان کا مسئلہ جو فروعی مسائل ہیں، رفع الیدین اور اسی طرح خواتین مردوں کی نماز کا فرق، وہ ساری باتیں میں ان سے متفق نہیں ہوں، جو پہلے تھا اب بھی متفق نہیں ہوں، اور آئندہ بھی مجھے نہیں لگتا متفق ہوں گا، کیونکہ وہ باتیں ان کی دلائل غلط ہیں۔ تو اسی کو میں ایکسپلین کرنے کے لیے گیا تھا۔ خیر، تو یہ بس آپ نے کو میں ایک وضاحت دینا چاہ رہا تھا کہ ایسا نہیں ہے، اور جو بھی ساتھی آپ سے بھی رابطہ کرے اس سلسلے میں ان کو بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی دھمکی ہمیں ملی تھی، نہ دھمکی کی وجہ سے ہم نے ایسا کچھ ریکارڈ کروایا ہے، اور نہ میں ان کے نظریات سے متفق ہوں۔ اور باقی رہا یہ کہ چیلنج بازیاں، اس کے تو ہم پہلے بھی قائل نہیں تھے، اب بھی قائل نہیں ہیں، پازیٹیو وے میں کام ہونا چاہیے۔ تو اگر صلح کا یہ مطلب ہے تو یہ بہت اچھا مطلب ہے، نہیں بھی ہے تو یہ صلح ہو جانی چاہیے۔ جزاکم اللہ۔ تو خلاصہ یہ کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ مجھ تک کوئی دھمکی پہنچی اور نہ کوئی دھمکی ملی مجھے، اور نہ کسی دھمکی کے اثر سے میں نے ایسا کیا۔ یہ مفتی صاحب کی باتیں ہیں، اور مفتی صاحب نے کہا المہند المفند پر ان کی جتنے بھی اعتراضات ہیں ان کو میں بالکل کوڑی کا ڈھیر سمجھتا ہوں کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ جتنی مچھر کے پر کی حیثیت ہوتی ہے۔ اور میں الحمدللہ اپنے اکابر کے دلائل کو قرآن و حدیث کے مطابق سمجھتا ہوں، ان کے عقائد کو بھی قرآن و حدیث کے مطابق سمجھتا ہوں۔
تو خیر کافی لمبی چوڑی گفتگو ہوئی مفتی صاحب سے، تو میں نے مفتی صاحب کو مشورہ یہ دیا کہ ایک شادی آپ کی میرا دل کرتا ہے جیلم میں بھی کروا دی جائے تاکہ آپ کا آنا جانا لگا رہے۔ تو پھر میں نے مثال دی، میں نے کہا مفتی صاحب اس کی مثال تو ایسے ہے جیسے ایک بچہ وہ محلے میں بہت سارے بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا اور روزانہ پنجابی میں کہتے کٹ کھا کر آیا کرتے تھا، روزانہ شکایت آتی یہ ہمارے بچے کو فلاں نے مارا، اس نے مارا، اس نے مارا، اس نے مارا، اس نے مارا، وہ سب سے مار کھا کے آ جایا کرتا تھا۔ والدین اس کے بڑے پریشان تھے، یار ہمارے بچوں کو محلے کے سارے بچے مل کے مارتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ایک دن انہوں نے کہا اپنے بچے کا ہم دیکھتے ہیں ہمارا بچہ کرتا کیا ہے، اس کی کارستانیاں کیا ہیں۔ تو باہر جا کر گراؤنڈ کے اندر انہوں نے دیکھا نا، تو ان کا بچہ کبھی ایک کو انگلی دیتا تھا، کبھی دوسرے کو، کبھی تیسرے کو، کبھی چوتھے کو، کبھی پانچویں کو، وہ سب کو انگلیاں دیتا تھا، پھر سارے مل کے اسے مارتے تھے۔ تو بالکل یہی حساب مرزا صاحب کا ہے، مرزا صاحب اس کو بھی انگلی دیں گے، اس کو بھی، اس کو بھی، اس کو بھی، اس کو بھی، سب کو انگلیاں دینے کے بعد پھر جب سارے مرزا صاحب کی اصلاح کرنے کی ان کی غلطیاں پکڑ کے بتلائیں گے آپ نے یہاں جھوٹ بولا، یہاں غلط بیانی کی، یا محدثین کا حوالہ غلط دیا، یا حدیث کا ترجمہ غلط کیا، حدیث کا مفہوم یہاں غلط بیان کیا، تو مرزا صاحب کہتے ہیں دیکھیں سارے ہمارے مخالف ہیں، ہم تو قرآن و حدیث بیان کرتے ہیں۔ اگر آپ کو قرآن و حدیث بیان کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو پھر آپ سامنے بیٹھ کر بیان کیوں نہیں کرتے؟ چلے آج کل تو جدید سہولیات ہیں، آپ آن لائن بیٹھ کے گفتگو کر لیں کسی عالم سے تاکہ پتہ چلے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ اچھا ایک بات یہ بڑی کرتے ہیں جی ہم سے فائنل کھیل لیں، آپ پہلے آپس میں سیمی فائنل کھیلیں۔ مرزا صاحب آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ نیچے کے میچ کھیل کر پہلے کوارٹر فائنل کے اندر تو پہنچے نا، فائنل کھیلنے کا آپ کو بڑا شوق ہے۔ ایک بندہ وہ کوارٹر فائنل کھیلنے کی حیثیت نہیں رکھتا، وہ نیچے لیگ کے جو میچ ہیں ان کے اندر ہی وہ ہار جاتا ہے، تو وہ فائنل کھیلنے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ تو خیر بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہوئی مفتی صاحب سے اس بارے میں، تو مفتی صاحب کہتے ہیں جی نہ ہمیں کوئی پیغام ملا ہے، نہ ہمیں کوئی پیغام پہنچا ہے، نہ ہم نے کسی سے دب کر صلح کی ہے، اور نہ ہم کسی سے ڈرے ہیں، نہ ہم نے اپنے عقائد تبدیل کیے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے عقائد و نظریات قرآن و سنت کے عین مطابق ہیں، ہم ان کو ہی حق سمجھتے ہیں۔ تو یہ تو مفتی صاحب کی بات تھی۔ تو یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے تو میں کہتا ہوں اس دنیا میں بڑے بڑے جھوٹے نکلے ہیں، بہت بڑے بڑے جھوٹے، لیکن اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا جو آدمی ہے نا وہ یہ مرزا صاحب ہے۔